یہ کہہ رہے ہیں جی میں زبیر صاحب نے کوئی اس سے پوچھا ہے، کہتے ہیں میں تہجد کی نماز ذرا لمبی پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں چونکہ حافظ نہیں ہوں اس لیے قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھتا ہوں اور زور سے بھی تلاوت کرتا ہوں، کیا میرا یہ عمل درست ہے؟ میں نے سنا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک یہ عمل جائز نہیں ہے، یہاں کویت میں حنابلہ اس کو جائز کہتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ زبیر صاحب کویت سے۔ دیکھیں اکا دکا ایسے واقعات ہمیں حدیث میں ملتے ہیں جس میں دیکھ کے قرآن کی تلاوت کی گئی ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک یہ منسوخ ہے، یعنی ابتدائی اسلام میں اس کی گنجائش تھی، کیونکہ بعد میں ہمیں صحابہ تابعین میں عمومی رواج ایسا نہیں ملتا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن صحابہ کو قرآن نہیں آتا تھا تراویح میں، وہ حافظ تلاش کرتے تھے تاکہ وہ اپنا قرآن ان کا مکمل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ مختلف ٹکڑوں میں کھڑے ہو کر رمضان میں تراویح پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد نمازیں پڑھ رہے ہیں مختلف ٹکڑوں میں، اور پڑھ کیوں رہے ہیں کہ جس کو جو حافظ ملا تو اس نے اسی کے پیچھے نیت باندھ لی تاکہ ہم پورا قرآن سن سکیں، یا قرآن کا بہت زیادہ حصہ ہم سن سکیں۔ تو حضرت عمر نے ان کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جمع کر دیا۔ تو اگر اس کی ایسی اجازت ہوتی تو پھر تو دیکھ کے تو بہت سے لوگ پڑھ سکتے ہیں، تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ حافظ کو تلاش کرتے؟ تو اس لیے حنفیہ کا موقف اس بارے میں کمزور نہیں ہے، اور وہ یہی موقف ہے کہ دیکھ کے تلاوت نماز میں جائز نہیں ہے۔ تو ایسے اکا دکا جو واقعات ملتے ہیں اس سے اصول اور کلیات کا استنباط نہیں ہو سکتا، اس کے مقابلے میں جو ہمیں عمومی عمل جو اسلاف کا نظر آتا ہے، جو عمومی عمل جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، وہ یہی ہے کہ جو حافظ ہے وہ اقتدا کرے، وہ نماز پڑھائے، اور غیر حافظ اس کی اقتدا میں نماز پڑھے۔ تو اب آپ اگر حافظ نہیں ہیں تو آپ یا تو قرآن حفظ کر لیں، یا یہ کہ جتنا قرآن آتا ہے آپ وہ زبانی پڑھیں، تو دیکھ کے نہ پڑھیں آپ۔ اور رہا مسئلہ کہ حنابلہ اس کو جائز کہتے ہیں، تو دیکھیں چاروں فقہا برحق ہیں، لیکن فالو ایک کو کرنا چاہیے، اسی میں انتظامی معاملہ ہے یہ، کیونکہ اگر آج وہاں کل وہاں، تو یہ دین کے ساتھ ایک مذاق بن جاتا ہے۔ اس پہ میں کئی بار اس کے سائیڈ افیکٹ بتا چکا ہوں، اور میں کیا بتا رہا ہوں، ہمیشہ سے علماء اس کے نقصانات بتاتے چلے آئے کہ انسان جب ایک مکتبہ فکر کو فالو کرتا ہے اور وہ بھی قرآن و سنت ہی سے ثابت شدہ ہے، تو پھر اسی کو فالو کرے وہ۔ بینک میں انویسٹمنٹ کر کے ماہانہ پروفٹ لینا، اس کی مثال میں دے رہا ہوں کہ جیسے آپ حنابلہ کے مسلک کو اگر فالو کرتے ہیں نا، اس میں کہ جی میں فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہوں، تو فقہ حنبلی میں پھر امام احمد بن حنبل کی جو رائے ہے، جو مضبوط ان کے جو فقہ حنبلی میں ایک مضبوط رائے سمجھی جاتی ہے، وہ یہ کہ ایک نماز کا جان کر چھوڑ دینے والا پھر کافر بھی ہو جاتا ہے، نکاح بھی اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا، تو وہاں پھر آپ حنفی ہو جائیں گے، تو یہ پھر مذاق بن جاتا ہے دین۔ تو ایک فقہ کو فالو کیا تو اس کے تمام مسائل کے ساتھ پھر اسی کو فالو کرنا چاہیے۔